بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ایک دفعہ پھر آپ کا بھائی غلام فرید آج ایک بہت بڑی داستان لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تمام وہ لوگ جو عقل و شعور رکھتے ہیں اور کلمہ پڑھ کے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پاک پر یقین رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور دین حق کو حق سمجھتے ہیں، اور سب سے مقدس جو جگہ ہے نا زمین کے اوپر، مکہ پاک اور مدینہ پاک کے بعد جو اللہ کے گھر ہیں، مساجد، ان کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہے کہ اپنے محلوں کے اندر جو مسجدیں ہیں، خدا را ان کو تفرقہ بازی سے بچائیں۔ میرا بھی ایک شعبہ امامت کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ میری جو ویڈیو ہے یہ تمام امام مساجد تک میں پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہ مسجد انتظامیہ کو بھی سنائیں۔ کم بختی ہے اس قوم کی، زمانے میں جو سب سے زیادہ گھٹیا ترین بندہ ہوگا نا، جس کی گھر کے اندر بھی کوئی آواز سننے کو تیار نہیں ہے نا، تو اس کو مسجد کا انتظامیہ مینجمنٹ کرنے کے لیے رکھا جاتا ہے۔ اب میرا بھی ایک یہ شعبہ ہے، امامت ہے، اس سے ہٹ کے بھی اللہ نے مجھے بڑا نوازا ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، آپ اپنا 1,000 روپیہ جس بندے کو تیار نہیں دینے کے لیے، تو مسجد کا پورا سیٹ اپ آپ اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور ہوتا کیا ہے، وہ سب سے زیادہ جو نا پہلی بات جو کرتا ہے، جو امام صاحب رکھنا ہے، یہی ہوتا ہے کہ جی امام صاحب آپ کو گندم دی جائے گی، آپ کو دان دی جائے گی، عید بقرعید دی جائے گی، آپ نے کوئی تفرقہ بازی نہیں کرنی، آپ نے بچوں کو بھی پڑھانا ہے۔ یہ جو مسجد انتظامیہ نا، یہ میری بات توجہ سے سنیں، اپنے آپ کو یہ آئینے کے سامنے رکھ کے یہ تصور کریں، یہ جو مسجد انتظامیہ ہے، مجھے یہ بتائیں ان میں سے کوئی ہے جسے غسل کے فرض آتے ہیں؟ ان میں سے ہے جس کو یہ پتہ ہے کہ وضو کو کتنی قسمیں، استنجا کس طرح کرنا چاہیے؟ ان کو نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، نماز کے مکروہات یہ علم ہے؟ نہیں ہے۔ ان کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی۔ اور یہ جو مسجد انتظامیہ ہے، ان کے اوپر تو اللہ فضل کرے، یہ تو ان کے 2 کام ہوتے ہیں، یا مسجد کا چندہ اکٹھا کرنے کے لیے، یا امام مسجد کو نکالنے کے لیے۔ اس کے علاوہ کئی مساجد میں نے دیکھی جو ان کی مینجمنٹ کمیٹی ہوتی ہے نا، وہ بے نمازی ہوتی، ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور آج تک کسی مسجد انتظامیہ نے مسجد تعمیر نہیں کی، اس میں 95% جو ہوتا ہے نا ہاتھ، وہ وہاں کے خطیب امام مسجد کا ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں مسجد انتظامیہ، مجھے ایک کال آئی امام صاحب کی، وہ کہتا ہے جی مسجد انتظامیہ نے بڑی پابندی لگائی کہ آپ کسی کی گھر ٹیوشن نہیں پڑھانے جائیں گے۔ تو میرے بھائی، یہ جو پیسے جوڑ کے آپ نے رکھے ہوئے ہیں، مینار بنایا جی، اس کے اوپر جی 50 لاکھ لگا دیا، اگر امام مسجد کی تنخواہ نہیں تو وہاں کسی کا رزق حلال نہیں ہے۔ کوئی بھی وہاں پہ رہتا ہے، چاہے شاہ رہتا ہے یا گدا رہتا ہے، کسی کی نماز نہیں ہے، کوئی میلاد مصطفیٰ نہیں ہے اگر آپ کے امام خوشحال نہیں ہے۔ گندم دیتے ہیں جی، عید دیتے ہیں، تو میرے بھائی آپ سال کے بعد گندم اور عید لے لیں۔ تو یہ چیزیں مسجد انتظامیہ کو، سب سے پہلی بات تو ہے کہ نوجوانوں کو مسجد انتظامیہ بنائیں جو پڑھے لکھیں، اور خود ان کی کچھ سیلری پیکج ہے، کہیں جاب کرتے ہیں، ان کو مسجد انتظامیہ بنائیں۔ جنہوں نے کوئی 10-12 شہر جو دیکھے ہوئے ہیں، شہروں کی مسجدوں کو دیکھا ہے، یا انہوں نے آؤٹ آف کنٹری جا کے کوئی وقت گزارا ہے، انہیں آپ بنائیں،
تاکہ وہ آپ کی اصلاح کریں، آپ کو بتائیں کہ مسجد کے اندر یہ ضرورتیں ہیں۔ اور ادھر کئی میں نے دیکھا گاؤں کے اندر مساجد ہیں، اور یقین جانے کہ ان کی انتظامیہ جو ہوتی ہے نا، تو میرا تو وس نہیں چلتا، میں ان کو جو ہے نا وہ کچے کے ڈاکوں کو پہنچا دوں کہ یہ جی مسجد کی انتظامیہ، ان کی طبیعت صاف کریں آپ۔ مسجد کی انتظامیہ کا مطلب ہوتا ہے خادم مسجد کا، اور وہ الٹا امام مسجد کو نوکر بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی امام صاحب صفائی نہیں سی، واش روم صاف نہیں۔ یہ بغیرت لوگ ایسے سوال کرتے ہیں امام مساجد سے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جاہل بندہ اگر ساری رات عبادت کرتا رہے نا ایک ٹانگ پہ کھڑا ہو کے، اور عالم دین کا 1 گھنٹہ سو لینا اس جاہل کی عبادت سے افضل ترین ہے۔ اور یہ سونے کہاں دیتے ہیں، یہ عجیب تر ہے۔ صبح بیچارہ اٹھتا ہے، اذان ہے، جماعت ہے، بچے پڑھانے ہیں، کسی کو فوتگی ہوگی، کسی کو خوشی ہے، کسی کی غمی ہے، وہ تو 24 گھنٹے آپ کی وہ سروس میں رہتا ہے۔ اور یہ ظالم، یہ بدنیتے اور یہ بدکاری کرنے والے یہ لوگ ہیں مسجد انتظامیہ، کہاں جہاں مرضی ہوں، یہ مسجد پاکستان کے کسی حصے میں ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، یہ ظالم لوگ ہوتے ہیں، ان کے کوئی اعتماد نہیں کرتا ان کے اوپر، ان کے سگے بھائی ان کے اوپر اعتماد نہیں کرتے، اور محلے دار جو انہیں مسجد کے سربراہ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ مسجد کے امام کو بہت تنگ کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، بات بات پہ حضرت صاحب یہ نہیں ہوا، حضرت صاحب وہ نہیں ہوا۔ حضرت صاحب تیرے باپ کے نوکر نہیں ہیں، حضرت صاحب آپ کے نوکر نہیں ہیں، آپ کا انتظار نہ کریں کہ حاجی صاحب آ گئے۔ اور میں یہ امام مسجد کو بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ ڈٹ کے جو ہے نا اپنا جمعہ پڑھایا کریں، ان لفنگوں سے نہ ڈرا کریں جن کی گھر میں کوئی اوقات نہیں، وہ مسجد میں صدر، فنانسی صدر بن کے بیٹھا ہے مسجد کا، اس کے باپ کی مسجد نہیں ہے۔ اور خدا را ڈٹ کے جو نا خطبہ وغیرہ دیا کریں، ان لوگوں سے نہ ڈرے، یہ روزی کے داتے نہیں ہیں، اور ان سے پریشان بھی نہ ہوا کریں۔ اور آپ اللہ کے گھر کو آباد کریں، نمازی پیدا کریں، اللہ آپ کی رزق کا ضامن ہے۔ اور اس پرفتن دور کے اندر مسجد انتظامیہ سے میں التماس کرتا ہوں، یہ ساری چیزیں اگر آپ کے اندر نہیں ہیں تو جی بسم اللہ ہیں تو آپ نکالیں، امام مسجد کی رسپیکٹ کریں۔ اور میں نے یہی مسجد انتظامیہ دیکھی کہ باہر سے نا وہ 2-2 لاکھ روپے بھر کے خطیب لے کے آئیں گے، 50-50 ہزار بھر کے جو ہے نا وہ نعت خواں لے کے آئیں گے، اور امام مسجد کو ختم ہے جی 1000 روپیہ دیا۔ شرم نہیں آتی؟ یہ ڈوب کے نہیں مرتے یہ لوگ؟ یہ کیسا لمحہ فکریہ ہے کہ یار جس بندے نے آپ کے باپ کو غسل دینا ہے، آپ کے بچوں کو پاکی نپاکی سکھانی ہے، اس کے لیے آپ نے جو نا جی او جی تنخواہ کہاں سے دے جی، مسجد کے معاملات اتنے تو نہیں چلتی تو بند کر دے، تالا لگا دے مسجد کو۔ لیکن ایسا تو نہ کرے نا کہ جس میں آ کے آپ امام مسجد کو تنگ کریں، خطیب کو تنگ کریں، اس کے بھی بچے ہیں، اس کے بھی دودھ آتا ہے، اس کے بھی کریانے سے سامان آتا ہے، سبزی آتی ہے۔ آپ کوئی اللہ کے ولی نہیں ہے 2-4 نمازیں پڑھ لی، 1 آدھا حج کر لیا تو امام مسجد کا مقابلہ شروع کر دیں۔ دعائے اللہ پاک ہمیں جو نا ہدایت نصیب فرمائے۔ مسجد انتظامیہ وہ بنائے جسے غسل کے فرض آتے ہیں، جسے نماز کے فرائض، نماز کے واجبات، نماز کے مکروہات اور یہ ساری چیزیں آتی ہیں، قرآن پاک ترجمے سے آتا ہے، تو اس کو نمازی بنائیں، اس کو مسجد کا انتظامیہ بنائیں، اس کو مسجد کا صدر بنائیں، تاکہ اس کے اندر کوئی رحم ہو، کوئی چیزیں وہ جانتا ہو۔ اور یہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں، ان پاڑھ ہوتے ہیں، ان کو کوئی ہدایت نہیں ہوتی، یہ صدر بن کے مسجد کا سلطان رئی بن کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ مسجد کو نا ایسے فرعونوں سے بچائے، ایسے یہ فرعون ہوتے ہیں، یہ بڑے گھٹیا ترین انسان ہوتے ہیں، ان کے اندر کوئی غیرت نامی چیز نہیں ہوتی۔ تو بڑے بڑے میں نے دیکھا ہے، ایک امام صاحب کو، وہ امام صاحب نے مسجد انتظامیہ سے تنخواہ مانگی، انہوں نے اس کا سر پھوڑ دیا، وہاں پہ خیر خدا نہیں آیا، اللہ نے وہاں پہ خیر نہیں بھیجا۔ اور یار مسند رسول پہ کھڑا ہونے والا ہر چوتھا بندہ اٹھ کے بات کرے، ہمیشہ یاد رکھنا حلالی بندہ کبھی عالم دین کی مخالفت نہیں کرے گا۔ یہ حلال ہونے کی بڑی نشانی ہے کہ امام مسجد خطبہ کی کمیاں بیشیاں ہو جاتی امام سے بھی، تو آپ اپنے بچوں کی کمیاں بیشی کیسے دور کرتے ہیں؟ واویلا بچاتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں۔ اگر کوئی امام مسجد سے بھی ہو گئی خطا تو آپ سمجھائیں، سلجھانے کا ذہن بنائیں۔ اور یہ ساری چیزیں میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، اور یہ آپ مسجد انتظامیہ کو بھی سنائیں اور دیگر لوگوں کو بھی سنائیں، تاکہ ہماری آنے والی ساری جو مینجمنٹ ہے نا مسجد کی اور دیگر، یہ پرسکون ہو جائے، مسجدوں کے اندر شور و غل ختم ہو جائے۔ میری یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہی تھا کہ امام مسجد اور مسجد انتظامیہ مل کر دین کا کام کریں۔
دعا ہے کہ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔